السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے نماز کے جو مجموعہ احادیث اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1446۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے فاصلہ اور جدائی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1447۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے والے دن کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1448۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ جناب حسن کی روایت میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ممبر پہ قرآن مجید کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1449۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ابتدا کرتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے، جبکہ وہ اپنی اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی یا کوئی اور کام ہوتا تو لوگوں کو بیان کر دیتے، اور اگر کوئی مالی ضرورت ہوتی تو انہیں اس کا حکم دیتے۔ آپ فرماتے تھے صدقہ اور خیرات کرو، صدقہ دو۔ صدقہ دینے والی زیادہ تر عورتیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ مروان بن حکم کے دور خلافت تک اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر اس کے دور حکومت میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلا، حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کثیر بن سلط نے عیدگاہ میں گارے اور اینٹوں سے منبر بنا دیا تھا۔ اچانک مروان نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، گویا کہ وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا ہو، اور میں اسے عیدگاہ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی حرکت دیکھی تو میں نے کہا، نماز سے ابتدا کرنے والا عمل کہاں ہے؟ تو مروان نے کہا، اے ابو سعید، وہ تو چھوڑ دیا گیا ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ بس میں نے بلند آواز میں کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کا چیز کا مجھے علم ہے، تم اس سے بہتر عمل نہیں کر سکتے۔ 3 بار یہ بات کہی تو میں واپس چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1451۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پہ دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کا برا کرے، انہیں خیر و بلائی سے دور رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1452۔ جناب شعیب بن رزیق طائفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہیں حکم بن حزن قلفی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے ہمیں بیان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ 7 میں سے 7 یا 9 آدمی حاضر ہوا۔ ہم جمعے میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمان یا لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی اور پاکیزہ ہلکے پھلکے مبارک کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے 1453۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، لہٰذا میں سایہ دار جگہ کی طرف چلا گیا۔ اور جناب عبید اللہ بن بشر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیر سے آنے والوں کو فرمایا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور سے بھی آئے ہو۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لشکر روانہ کرنے یا کوئی اور ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے، اگر کوئی مالی حاجت ہوتی تو انہیں حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ کرو۔ ابن اجلان کی قیاس رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جمعے والے دن خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے والوں سے فرمایا کیا تم نے نماز تحت المسجد پڑھ لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا صدقہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مذکور حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے تحت المسجد پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کے 2 رکعت پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے والے دن اس حال میں مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ ان تمام روایتوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ خطبہ نماز کی طرح نہیں، اور خطیب کے لیے جائز ہے کہ وہ خطبے کے دوران نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، مسلمانوں کی ضروریات کے متعلق گفتگو کرے اور ان کے دینی مسائل معاملات سکھائے۔ ایک اور حدیث ہے 1454، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت سناؤں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائیں، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پہ گواہ بنائیں گے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1455، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبے میں سورہ صاد کی تلاوت کی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی آیت تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کے سجدہ کیا، پھر ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پہ پہنچے تو ہم نے سجدے کرنے کی تیاری کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیار دیکھا تو فرمایا بلا شبہ یہ تو ایک نبی داؤد علیہ السلام کی توبہ کا مقام ہے، لیکن میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے تیار دیکھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1456، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے اور گرتے ہوئے مسجد میں آتے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا باعث ہیں، بے شک میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے نیچے اتر کے انہیں اٹھا لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1457، حضرت ابو رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کی میں ایک دین سے ناوافق شخص ہوں جسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا۔ پھر ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے سے خالی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے مجھے سکھانا شروع کیا جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بقیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1457۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ تمام حضرات نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے گزرتے ہوئے لوگ عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوں، آخر آیت تلاوت فرمائی۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسی بات پہ قائم ہو؟ صرف ایک عورت نے جواب دیا، جی ہاں۔ جناب حسن کو معلوم نہ ہو سکا وہ عورت کون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پھیلا دیا اور کہا، اپنا صدقہ لاؤ۔ بس عورتوں نے اپنا زیورات اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیں۔ ایک اور حدیث ہے 1459۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن کھڑے ہوئے تو خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، جبکہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ جناب ابن جریج کہتے ہیں، میں نے امام عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن وہ ایک عام صدقہ تھا جو انہوں نے اسی وقت ادا کیا تھا۔ عورت اپنے کنگن یا چھلا وغیرہ حضرت بلال کی چادر میں ڈال رہی تھی اور وہ زیورات وغیرہ صدقہ کر رہی تھی۔ میں نے جناب عطا سے پوچھا، کیا آپ کے نزدیک اب امام کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ خطبے سے فارغ ہو کے عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میرے عمر کی قسم یہ ان پہ واجب ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ ایک اور حدیث ہے 1460۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب عبد المالک بن ابی سلیمان کی عطا کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، انہیں واعظ و نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب فرمائی۔ پھر فرمایا، تم صدقہ کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے پچ کے رخساروں والی ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم شکوے شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنے گلے کے ہار، زیورات، اپنی بالیاں، انگوٹھیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈال دی۔ ایک اور حدیث ہے 1461۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو واعظ نہیں سنا سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1462۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عید والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا ہم نے نماز ادا کر لی ہے تو جو شخص چاہے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھا رہے اور جو شخص جانا چاہے وہ چلا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1463۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں ایک بار فرمایا عید میں سب اسم ربک الاعلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید جمعے کے دن آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے 1464۔ جناب ایاس بن ابی رملہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی دن میں دو عیدیں عید و جمعہ میں شریک ہوئے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے دن کے شروع میں عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے نماز جمعہ کی رخصت دے دی اور فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔